اپنے اونٹ پر بیٹھے تو نبی اکرم علیہ السلام تشریف لائے اور نبی اکرم علیہ السلام ساتھ چلنے لگے۔ حضرت معاذ کہتے ہیں اے اللہ کے نبی آپ چلے جائیے، میں آگے چلا جاؤں گا۔ اللہ کے نبی نے کہا اے معاذ میں تمہارا اکرام اس وجہ سے نہیں کر رہا ہوں کہ تم فلاں جگہ کے گورنر بن کر جا رہے ہو، بلکہ میں تمہارا اکرام اس وجہ سے کر رہا ہوں کہ تمہارے سینے میں قرآن ہے، تم حافظ قرآن ہو، تمہارے سینے میں رب کا کلام ہے۔ یہ اکرام میرے نبی نے کر کے دکھلایا ہے، یہ اکرام ہم سب کے آقا نے کر کے دکھلایا ہے، یہ اکرام ہم سب کے نبی اکرم علیہ السلام نے کر کے دکھلایا ہے۔ اگر کوئی آج بھی حافظ قرآن کے اکرام کرتا ہے تو نبی اکرم علیہ السلام کی سنت پر عمل کرتا ہے۔ یہ مضبوط بن گیا، یہ برادری کا معاشرے کا ایک معزز ترین انسان بن گیا۔ ابھی باقی جیسے انسانوں کی طرح نہ رہا، اس کا اکرام ہم سب کے لیے لازم ہو گیا۔ اگر ہم سے خدا نہ خواستہ اس کے شان میں گستاخی ہو گئی یا ہم نے اس کی احترام نہ کیا، اس کی بے عزتی کر دی، تو میرے عزیزوں یہ رسول اکرم علیہ السلام کہہ رہے ہیں، تو ہمارے لیے رسول کی بھی ناراضگی ہے، ہمارے لیے اللہ کی بھی ناراضگی ہے۔ میرے عزیزوں یہ اکرام ہمیں اللہ کے نبی نے بتلایا ہے، یہ اکرام نبی اکرم علیہ السلام نے کر کے دکھلایا ہے۔ اگر کوئی ایک بیٹا قرآن کریم کو حفظ کر لے، اگر کوئی ایک بچہ قرآن کا حافظ بن جائے، قرآن کریم کو حفظ کر لے، قرآن کو اپنے سینے میں بسا لے، تب اس کا اکرام اتنا بڑھ گیا، اتنا معزز ترین انسان بن گیا کہ ہماری شریعت کی معزز ترین عبادت جس کو میں اور آپ نماز کے نام سے جانتے ہیں، اس نماز کو ادا کرنے کے لیے ایک امام کی ضرورت پڑتی ہے۔ توجہ میری جانی، بڑا اہم سبق آپ کے حوالے کر رہا ہوں۔ اگر ہم لوگ نماز کو پڑھیں تو نماز کو پڑھانے کے لیے ایک امام کی ضرورت پیش آئے گی، ایک امام ضرور چاہیے گا۔ بغیر امام کی نماز ادا نہیں کی جا سکتی، تو اب امام کون بنے گا؟ اب امام کے لائق کون ہوگا؟ اب امام کے قابل کس کو ٹھہرایا جائے گا؟ تو میرے عزیزوں ہمارا امام کوئی دنیا کا رہنما نہیں بن سکتا، ہمارا امام کوئی قائد نہیں بن سکتا، ہماری برادری کا کسی بڑے آدمی کا بیٹا نہیں بن سکتا۔ آج امامت وہی کرے گا اس کے سینے میں قرآن ہے، جو عالم دین ہے، وہ چاہے کسی غریب باپ کا بیٹا ہو، وہ کسی غریب ماں کا بیٹا ہو، وہ چاہے برادری کے اعتبار سے کم تر ہو، لیکن امامت وہی کرے گا۔ آج رکوع اس کے مقابل کرنا پڑے گا، آج سجدہ اس کے حکم پر کرنا پڑے گا۔ یہ احساس قرآن کریم نے اس بیٹے کو دیا ہے، اس انسان کو دیا ہے، اس کے سینے میں قرآن کریم محفوظ ہے۔ نماز کون پڑھائے گا؟ نماز کون پڑھائے گا؟ جس کے بھی سینے میں قرآن ہے، جو عالم دین بن گیا۔ آج کوئی مالداری کے اعتبار سے بڑا ہو، یا وہ بہت بڑا بزنس مین ہو، یا کسی بڑے باپ کی بڑی اولاد ہو، نماز کے لیے مصلی نہیں دیا جائے گا، امامت کرنے کا حقدار نہیں ٹھہرایا جائے گا۔ آج امامت وہ کرے گا جو قرآن کے اصول سے واقف ہے، رموز و اوقاف سے واقف ہے، جو قرآن کے قواعد کو جانتا ہے، جو مدہ اور قلقلہ کرنا جانتا ہے، قرآن کریم کے مخارج سے واقف ہے، قرآن کریم کا حافظ ہے، قرآن کریم کے مسائل کو جاننے والا ہے۔ آج قرآن کریم کے اس حفظ کی وجہ سے امامت کرنے کا حقدار وہ ہے۔ یہ اعزاز مجھے دیا قرآن نے، مجھے بتلانا یہ کہ جو آدمی قرآن سے جڑ گیا، قرآن سے اس نے محبت کر لی، قرآن کو سینے میں بسا لیا، وہ قرآن کے اس سینے میں بسانے کی وجہ سے وہ ایک معزز ترین انسان بن گیا، وہ معاشرے کا ایک اکرام والا انسان بن گیا، اس کا احترام سب پر لازم ہو گیا۔ اور یہ میرے لیے احساس کی بات ہے کہ اگر میں کسی عالم دین کا اکرام کروں، یا کسی حافظ قرآن کا اکرام کروں، یا میں اپنے بیٹے کا اکرام کروں، اس لیے کہ میرے لیے اس سے بڑھ کر کوئی کتاب نہیں، اس سے بڑھ کر کوئی دستور نہیں، اس سے بڑھ کر کوئی قانون نہیں۔ یہ قرآن مجھے اللہ نے دیا ہے، یہ آسمان سے اترا ہے، یہ کسی کا کلام نہیں ہے، یہ میرا کلام نہیں ہے، یہ دنیا کے کسی قائد کا یہ صحیفہ نہیں ہے، یہ کسی کاتب کا لکھا ہوا، یہ کسی ادیب کے لکھے ہوئے شعر نہیں ہے، یہ رب کا کلام ہے۔
ہوا ہے. یہ قرآن ہمارے لیے دستور ہے, یہ قرآن ہمارے لیے قانون ہے, یہ ضابطۂ حیات ہے. یہ قرآن ہمارے لیے اتنا مضبوط ترین اسوہ ہے کہ اگر جو اس سے جڑ جائے, قرآن پر عمل کر لے, قرآن کو اپنے سینے میں بسا لے, یا اپنی زندگی کو قرآن کے مطابق ڈھال لے, رب اکبر کی قسم وہ انسان مضبوط بن جاتا ہے, اس کی دعائیں قبول ہوتی ہے, اس کا کاروبار چلتا ہے, بیماریاں ختم ہوتی ہے, معاشرے میں عزت ہوتی ہے, ہر ایک انسان اس کا اکرام کرتا ہے, سلام کرتا ہے. یہ قرآن ہمیں اتنی عزت دیتا ہے, اور جو عزت لینے والا ہوتا ہے وہی اس سے عزت حاصل کرتا ہے. اس لیے قرآن نے کہا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ, تم سب مدد کرو گے اگر جو تم پر کے سچے مومن ہو. اللہ و تفسیر عثمانی شبیر عثمانی لکھتے ہیں تفسیر عثمانی میں کہ ایمان مکمل نہیں ہو سکتا قرآن کے بغیر, قرآن کے بغیر ایمان کامل نہیں, قرآن کے بغیر نماز معتبر نہیں, قرآن کے بغیر مسلمان ہی نہیں, قرآن کے بغیر کوئی نبی کا امتی ہی نہیں, قرآن کے بغیر کوئی ہمارا نہیں, قرآن کے بغیر کوئی انسان ہی نہیں, بلکہ وہ جانور ہیں, وہ جانوروں سے بدتر ہیں. اس لیے کہ جن کے پاس قرآن نہیں آیا, جنہوں نے قرآن سے رشتہ نہیں جوڑا, جو قرآن کو نہیں جانتے, وہ آج بھی درندگی کی زندگی گزارتے ہیں. تم سوچ میں پڑے ہوں گے کہ آج باطل قومیں عروج پا رہی ہے, ترقی پا رہی ہے, تو ذرا یہ بھی سن لو انہوں نے ترقی کہاں سے حاصل کی, ان کے پاس عروج کہاں سے آیا, ان کے پاس اخلاق کی دولت کہاں سے آئی, پاکیزگی کہاں سے آئی, ان کے پاس محبت کی یہ مثالیں کہاں سے آئی, تجارت کے اصول کہاں سے آئے. تو میرے عزیزوں یہ سب ہمارے نبی کی دین ہے, یہ قرآن کی دین ہے. آج باطل قوموں نے اس قرآن سے ترقی حاصل کی ہے, اخلاق کو اپنایا, قرآن کریم سے محبت کو لی, قرآن کریم سے تجارت کے اصولوں کو اپنایا. تو قرآن کریم سے آج وہ قوم پاکیزگی کا طریقہ نہیں جانتی تھی, ان کو ناپاک رہنا آتا تھا, جن کو جینے کا سلیقہ نہیں آتا تھا, آج وہ قرآن کی وجہ سے ان سے سبق پڑھنے کے بعد, نبی کی زندگی سے سنہرے اصول لینے کے بعد آج دنیا کی وہ بام عروج پر پہنچ چکی ہے, وہ باطل قومیں ترقی کر رہی ہے. اس لیے کہ انہوں نے یہ سب دستور ہمارے نبی سے لیا ہے, قرآن کریم سے لیا ہے. اسی لیے کسی شاعر نے کہا ہے اپنے نبی کی بات کا کچھ اثر نہیں, خطرے میں اپنا دین ہے لیکن خبر نہیں. دنیا میں اس طرح کا مسلمان ہو گیا, دانا خیر قوم میں نادان ہو گیا, آج سب سے بڑا بیوقوف مسلمان بن گیا, آج سب سے بڑا بزدل مسلمان بن گیا, آج سب سے بڑا ناسمجھ مسلمان بن گیا. جہالت روز بروز بڑھتی جا رہی ہے, ناسمجھی کا روز مظاہرہ ہو رہا ہے. سنجیدگی نام کی ہمارے میں چیز باقی نہ رہی, یہ چیزیں ہمارے اندر آ گئی. لیکن باقی قوموں کو دیکھو, سنجیدگی اعلیٰ ترین, اخلاق اعلیٰ ترین, پاکیزگی اعلیٰ ترین, ایک دوسرے سے محبت اعلیٰ ترین, کاروباری تجارت کے اصول اعلیٰ ترین. یہ سب چیزیں قرآن نے ان سے, قرآن سے انہوں نے لی ہے, نبی سے انہوں نے لی ہے. لیکن اگر میں اور آپ آج بے وقوف بنے ہوئے ہیں تو اپنی ناسمجھی کی وجہ سے, اس قرآن کی دوری کی وجہ سے, اس قرآن سے رشتہ کمزور ہونے کی وجہ سے, رب کعبہ کی قسم یہ دنیا آج انتظار کر رہی ہے, یہ زمین کرا رہی ہے, آسمان کرا رہا ہے. اس لیے کہ آج یہ زمین فساد سے بھر دی گئی ہے, ظلم سے بھر دی گئی ہے. جو قوم انصاف کرنے کے لیے آئی تھی, جو قوم قرآن کا راج الاپنے کے لیے آئی تھی, قرآن کا پیغام عام کرنے کے لیے آئی تھی, آج اس قوم نے قرآن کو چھوڑ دیا, اس قوم نے قرآن کو پسے پش ڈال دیا. آج شادیوں میں قرآن نہ رہا, غم میں قرآن نہ رہا, آج ان کے معاملات میں قرآن نہ رہا, طلاق میں قرآن نہ رہا. آج سب کچھ برادری ہے, یہ برادری کے رسم و رواج ہے, یہ پنچایتیں ہیں جو بیٹھ کر گھروں کو برباد کرتی ہے, جو بیٹھ کر گھروں میں آگ لگاتی ہے, جن کو شریعت کا علم نہیں, جن کو قرآن کا علم نہیں, جو قرآن کے اصول سے واقف نہیں ہے, جو نکاح اور طلاق کے اصول سے واقف نہیں ہے, وہ قرآن کو کیا جانے, وہ قرآن کے دستور کو کیا جانے, اور وہ آ کر ہمارے گھر کے فیصلے کرتے ہیں. وہ قرآن کو نہ جاننے والے ہیں, وہ ہمارے گھر کے فیصلے کر کے چلے جاتے ہیں, اور ہمارے گھر اجڑ جاتا ہے, ویران ہو جاتا ہے, رشتے خراب ہو جاتے ہیں, ہمارے
ہمارے کاروبار ٹھپ پڑ جاتے ہیں، یہ صرف اس وجہ سے کہ ہمارا قرآن سے رشتہ کمزور ہو گیا، قرآن سے تعلق کمزور ہو گیا، قرآن کو میں نے اور آپ نے سمجھنا چھوڑ دیا، پڑھنا چھوڑ دیا، اپنی نوجوان نسلوں کو قرآن پڑھانا چھوڑ دیا۔ میرے عزیزوں، یہ ہمارے لیے تباہی نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ اس زمانے کی رسوائی قرآن کو چھوڑنے کی وجہ سے۔ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور خان میں زمانے میں تاریخ قرآن کر۔ بڑا احساس ہوتا ہے جب ایک نوجوان بیٹا اگلے دن باپ کے مر جانے کے بعد یہ آ کر کہتا ہے کہ ہمارے گھر پر قرآن کریم پڑھنے کے لیے طلبہ بھیج دو۔ احساس ہوتا ہے اس وقت میں کہ وہ باپ کہ جس نے اپنے خون کو اس کی رگوں میں دوڑا دیا، اپنی ہڈیوں کو کمزور کر دیا، وہ باپ جس نے اپنی اولاد کے لیے ساری زندگی کی کمائی چھوڑ دی، وہ باپ جس نے نہ دھوپ دیکھی، نہ سردی کے سرد تھپیڑے دیکھے، اور دنیا کی ساری مصیبتیں برداشت کر کے اس اولاد کی خاطر، اس کے سکون کی خاطر، اس کے چہرے پر مسکراہٹ لانے کی خاطر اپنا سب کچھ قربان کر دیا۔ آج یہ بیٹا اس قابل بھی نہ رہا، یہ بیٹا اس قابل بھی نہ بن پایا کہ اس کا باپ آج قبر کے اندر موجود ہے، اس کا باپ قبر میں سو رہا ہے، اور یہ باپ انتظار کر رہا ہے کوئی میرا خونی رشتہ آئے گا، میری کوئی اولاد آئے گی، وہ آ کر میری قبر پر قرآن پڑھے گی، وہ آ کر میری قبر پر سورہ یاسین پڑھے گی۔ یہ باپ قبر کے اندر انتظار کر رہا ہے، یہ دعائی دے رہا ہے۔ ہاں، یہ وہی باپ ہے کہ جس نے اس بیٹے کی خاطر سب کچھ قربان کر دیا ہے، لیکن یہ بیٹا اس قابل بھی نہیں ہے کہ اس سورہ فاتحہ کی تلاوت کر سکے، یہ سورہ اخلاص پڑھ سکے، یہ سورہ یاسین پڑھ کے اپنے باپ کو بخشوا سکے، اس قابل بھی نہ بن پایا۔ اس نے قرآن سے اتنا رشتہ بھی مضبوط نہ کیا، آج در کی بھیک مانگ رہا ہے، یہ مسجد میں اعلان کرا رہا ہے، یہ امام صاحب سے آ کر کہہ رہا ہے بچے بھیج دو، منادی کرا رہا ہے کہ کوئی گھر سے آئے، محلوں سے آئے، گھر کی عورتیں آئے، محلے کے بچے آئے، میرا باپ چلا گیا ہے، اس کو قرآن پڑھ کر بخش دو۔ آج میرے اور آپ کی نوجوان نسل کا یہ عالم ہے۔ افسوس کا مقام ہے یا نہیں مسلمانوں؟ یہ میرے اور آپ کے لیے عبرت ہے یا نہیں؟ پھر میرے لیے اور آپ کے لیے آسانیاں کہاں سے آئیں؟ اللہ کی رحمتیں کہاں سے اترے؟ اللہ کا فضل کہاں سے آئے؟ کاروبار کہاں سے چلے؟ یہ تو قرآن نے صاف کہہ دیا، کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ جب قرآن زندگی میں آ جاتا ہے، قرآن سے رشتہ مضبوط ہو جاتا ہے، قرآن سے تعلق قائم ہو جاتا ہے، تو پھر یہ انسان اپنے کاموں کو قرآن کے مطابق کرتا ہے۔ تجارت قرآن کے مطابق ہوگی، شادی قرآن کے مطابق ہوگی، اس کا نکاح قرآن کے مطابق ہوگا، اور یہ تجارت قرآن کے مطابق کرے گا، اور محلے میں کوئی برائی دیکھے گا تو قرآن کے مطابق ان کو سمجھائے گا، محلے میں امن پھیلائے گا، امر بالمعروف کرے گا، نہی عن المنکر کرے گا، لوگوں کو برائیوں سے بچائے گا، تو پھر اس کے لیے اللہ کی رحمتیں آئیں گی۔ یہ باطل کے قوانین کو پسند نہیں کرے گا، یہ باطل کے دستور کو پسند نہیں کرے گا، یہ نظام قرآن کا پسند کرے گا، یہ دستور قرآن کو پسند کرے گا، یہ ترقی قرآن کے ذریعے حاصل کرے گا۔ میرے عزیزوں، ترقی اس قوم کی ہوتی ہے، نصرت اس قوم کی آتی ہے جو باطل کے تمام قوانین، باطل کے تمام دستور، باطل کے تمام نظاموں کو رونگتی ہوئی آگے نکل جاتی ہے، جو باطل سے یہ کہتی ہے تیرا نظام میرے لیے قابل قبول نہیں ہے، میرے لیے نظام ہے قرآن کا، میرے لیے دستور ہے قرآن کا، میرے لیے قانون ہے قرآن کا، منشور ہے قرآن کا، میرے سارے فیصلے قرآن کے مطابق ہوں گے، زندگی قرآن کے مطابق گزرے گی، تو پھر میرا اللہ اعلان کرتا ہے عرش سے، اے فرشتوں، میری زمین پر میرے کسی جیالے نے، نبی کے ایک امتی نے، قرآن کے ایک عاشق نے اپنے سامنے اعلان کر دیا ہے، اپنے قربے کے سامنے اعلان کر دیا ہے، اپنی برادری کے سامنے اعلان کر دیا ہے کہ برادری کے دستور ایک طرف، برادری کی رسم و رواج ایک جانب، مجھے قرآن محبوب ہے، قرآن کا دستور محبوب ہے۔ آج چچا ناراض ہے، ہونے دے، ماں
ماموں ناراض ہے، ہونے دے، محلہ ناراض ہو گیا، ہونے دے۔ پھر اللہ کہتا ہے اے فرشتوں جاؤ، میرے ایک دیوانے نے، نبی کے ایک امتی نے قرآن کا نظام نافذ کیا ہے، قرآن کو اپنایا ہے، اس نے سارے رشتوں کو ٹھکرا کر قرآن کا رشتہ اپنایا ہے۔ آج جاؤ اس کی مدد کرو اور اس کی دعاؤں کو لے کر آؤ۔ وہ جو دعا کر رہا ہے اس کو قبول کر لو، جو کام کر رہا ہے اس میں برکتیں ڈال دو، جو اس کے ارادے ہیں ان کو مکمل کر دو۔ یہ اعلان کرتا ہے اللہ تعالیٰ۔ اس لیے میرے عزیزوں، آخری بات یہ ہے کہ اگر ترقی مجھے اور آپ کو چاہیے ہے تو اس قرآن سے جڑنا ہوگا، قرآن کو پڑھنا ہوگا، قرآن پر عمل کرنا ہوگا۔ اے نوجوانوں جنہوں نے قرآن کریم کو ابھی تک نہیں پڑھا، ہاں وہ میرے بزرگ جو اپنی آخری زندگی گزار رہے ہیں، اگر قرآن کریم انہوں نے نہیں پڑھا تو شرمندگی محسوس نہیں کرنا۔ یہ قرآن رب کا کلام ہے۔ اگر آج میں نے شروع کر دیا، اللہ نے توفیق دی، زندگی نے ساتھ دیا تو میں مکمل کر لوں گا، یہ عہد کر لینا۔ اور اگر آج قرآن کریم مکمل نہیں ہوا، میری زندگی کا سورج غروب ہو گیا، تو انشاءاللہ العزیز اللہ جنت میں قرآن مکمل کرا دے گا۔ اگر اللہ سوال کرے گا تو نے قرآن کیوں نہیں پڑھا تھا، تو کم از کم میں یہ تو کہہ دوں گا، میں یہ تو جواب دے دوں گا اے اللہ میں نے شروع کر دیا تھا، اور اللہ قرآن پڑھنے والوں میں شامل کر لے گا۔ اور وہ نوجوان جو قرآن کریم کو نہیں پڑھے ہوئے، قرآن کریم کا اب تک رشتہ مضبوط نہیں کیا، انہوں نے قرآن کریم کی تلاوت نہیں جانی، تو آج ہی اپنے امام محترم سے تعلق کر لینا، آج ہی ان کے پاس آ جانا، 24 گھنٹے کی زندگی میں ان کو وقت دے دینا، 1 گھنٹہ قرآن کے لیے دے دینا، اور یہ کہنا کہ میں نے زندگی گزار دی ہے لیکن آج کے بعد میں قرآن کے ساتھ زندگی گزاروں گا۔ صبح ہوگی تو قرآن کے ساتھ ہوگی، شام ہوگی تو قرآن کے ساتھ ہوگی، میری تجارت قرآن کے ساتھ ہوگی، اور انشاءاللہ اتنا تو قرآن پڑھوں گا کہ میری ماں جب قبر میں چلی جائے گی، میرا باپ جب قبر میں چلا جائے گا، تو انشاءاللہ میں کسی کے گھر پر نہیں جاؤں گا، کسی سے قرآن پڑھنے کے لیے نہیں کہوں گا، بلکہ قبر پر بیٹھ کر میں سورہ یاسین کی تلاوت کروں گا، پورا قرآن پڑھ کر اپنے باپ کے لیے بخشوں گا، میں کسی اور سے نہیں کروں گا۔ یہ عہد انشاءاللہ مجھے اور آپ کو آج کرنا ہے، کریں گے نا انشاءاللہ؟ پڑھیں گے نا قرآن کریم، اس سے محبت رکھیں گے، انشاءاللہ العزیز اللہ تعالیٰ ہمیں چمکا دے گا، ترقی دے دے گا، دعائیں قبول ہو جائیں گی، کاروبار چل جائیں گے، گھروں میں برکتیں آ جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو قرآن سے تعلق قائم کرنے کی توفیق نواز دے اور سرفراز فرما دے۔ یہ قرآن ایسا ہے کہ تجھ سے جڑ گیا، یہاں تک کہ جو اس کے لیے استعمال ہوا، اس کے لیے 1 پیسہ استعمال ہوا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے اجر لکھ دیتے ہیں، دوگنا کر دیتے ہیں، وہ ضائع نہیں ہوتا۔